صدر کی زندگی سرور دو جہاں کا گھر 15 کو 10 15 بائی 10 بائی 15 ایک کمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو جہاں کے بادشاہ کا گھر اسی میں کھاتے ہیں اسی میں سوتے ہیں وہی بیڈ روم ہے وہی ڈائننگ ہال ہے آج جو دین مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دین اللہ کے رسول اور دو صحابہ کی جو جگہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ تھا 15 کو 10 دو جہاں کے بادشاہ کا کمرہ جس کمرے میں جبرائیل بغیر پرمیشن کے نہیں آتے جس کمرے میں فرشتے آتے ہیں اجازت لے کر آتے ہیں اللہ کا سلام پہنچتا ہے اللہ کو سلام پہنچاتے ہیں دو جہاں کے بادشاہ کا گھر ایسا ہے اور امی جان عائشہ کسی غریب کی بیٹی نہیں تھی مکہ المکرمہ کے رئیس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لختی جگر بیٹی تھی مالدار کی بیٹی رئیس کی بیٹی جن کے باپ کا نام تھا مکہ المکرمہ میں ایسے بڑے گھر کی بیٹی آ کر زندگی گزارتی ہے رسول اللہ کے ساتھ اتنے چھوٹے سے مکان میں آج کون عورت ہے کون عورت کون بچی کون گھر والی جو اتنے چھوٹے سے مکان میں ایک بیڈ روم ایک ہال جہاں پر سونا بھی ہو کھانا بھی ہو کون گزارتے ہیں اسی لیے تو امی جان عائشہ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ ان کی گود میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اتنا بڑا مقام بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس مسئلے پوچھنے کے لیے آتے تھے عبداللہ بن عباس عمر بن خطاب عثمان غنی شیر خدا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی چھوٹی عمر میں 17 سال کی عمر میں تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی لیے بچوں کو اس کے پیدا ہونے سے لے کر 9 سال تک اللہ 30 سال والے کا دماغ دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں 4 سال ہے 5 سال ہے 6 سال ہے اللہ 1 سال سے لے کر 9 سال تک اس بچے کے دماغ کو اتنا پاورفل بناتے ہیں 30 سال کا آدمی کو جو عقل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی عقل اتنا میموری پاور اس بچے کو دیتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ بچے کو اس زمانے میں سکھا دو دین سکھا دو اس بچے کے دماغ میں دین کی سمجھ آ جائے دعا کرو اللہم فقہہ فی الدین ہم بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے بچے کو کامیاب کر اے اللہ میرا بچہ کالج پڑھ رہا ہے اچھے نمبروں میں کامیاب کر یا اللہ میرا بچہ سعودی گیا ہوا ہے بچے کی حفاظت کر میرے دوستو ان دعاؤں کے ساتھ ایک عربی دعا بھی ملا لو اللہم فقہہ فی الدین اللہ اگر آپ کا بچے کے اندر میرے بچے کے اندر دین کی سمجھ آ گئی تو وہ بچہ آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا مرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرے گا اللہم اغفرہ وارحمہ کتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی بچوں کو کہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد دعا کرو کہ یا اللہ میرے ابو کے سوال کرنے کے لیے میرے ابو کا سوال جواب کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے مولا میرے باپ کی مغفرت کر
اللہم اغفرہ وارحمہ، رحم کر، ووسعہ قبرہ، اس کی قبر کو اتنا وسیع کر دے کہ ابا میرا پریشان نہ ہو۔ کل تک میرا ابا میرے امی کے ساتھ تھا، میرے ساتھ تھا، گھر میں تھا، سب کچھ سہولت اس کے لیے مہیا کی۔ یا اللہ ایک چھوٹے سے گھر میں چلا گیا ہے، ابھی سوال کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ بچے کو ہم نے، ہماری اولاد کو دین کی سمجھ دلا دی اور دعا کرا دیا اللہم فقہہ فی الدین، تو میرے بھائیوں یہ بچہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ 100 مسجدوں کو بنانا بھی ایک، 100 مدرسے تعمیر کرنا بھی ایک بچے کو دیندار بنانا بھی ایک۔ 100 مسجدیں بنا کر چلے گئے، 100 مدرسے بنا کر چلے گئے، بچے کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم، بچے کو 4 سورے نہیں آتے، کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا سب کچھ کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنے بیوی بچوں کے پیچھے اتنے بھی مت پڑو کہ تم آخرت میں خالی ہاتھ ہو جاؤ۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ تمہارے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، آزمائش، کہیں تمہیں برباد نہ کر دے تمہارے آل اولاد۔ مطلب کیا؟ ہم دن رات دھوپ بارش سردی گرمی کھانا پانی چھوڑ کر، نمازیں چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، میری بیوی میرے بچے، میری بیوی میرے بچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن اچانک موت آ گئی اور چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو، تو ہم کچھ نہ جواب دے سکے تو ہماری کیسی زندگی ہے؟ کھیل تماشے والی زندگی بن جائے گی۔ بیوی بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی بھی فکر، اپنی آخرت کی فکر، وہ انسان کامیاب ہوگا۔ اس لیے اپنی اولاد کو دعا کرنا کہ یا اللہ میرے بچوں کو دیندار بنا۔ آج بے دینی کی وجہ سے ہمارے بچے، نوجوان بچے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ نشے کے عادی بن گئے ہیں، ماں باپ کو رلا رہے ہیں، ماں باپ کو خودکشی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں آج کے بچے ہمارے۔ نہ باپ کا ڈر، نہ ماں کا ڈر، نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور، اللہ سے دور، چوری، ڈکیتی، زنا، اس کے ذمہ دار باپ ہے، ماں باپ ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے تمہارے گھر کا، میں میرے گھر کا ذمہ دار۔ کل قیامت کے دن اللہ میری بیوی اور میرے بچوں کے بارے میں میرے بڑے بھائی سے، میرے چھوٹے بھائی سے نہیں پوچھے گا، میرے سے پوچھے گا کیا کیا تو نے، کیا کیا تو نے۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہ زندگی، مختصر سی زندگی، اس کو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے، محبت کرے، اللہ ہمارا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں تو میرے محبوب کا بن جا، میرے رسول کا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے، آج اللہ ہمارا ہے یا نہیں ہم کو نہیں معلوم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے پیار کرے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے نبی کی اتباع کرو، نبی کے طریقے پر چلو۔ اسی کا نام سیرت ہے۔ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ ہماری زندگی سنت کی اتباع میں گزرے۔
اللہ ہمارا ہونا ہو تو رسول اللہ کا ہم کو ہونا پڑے گا. صرف زبان سے محبت کے دعوے کرنا، نعرے تکبیر لگانا، جلوس نکالنا، ڈانس کرنا، ناچنا. آپ نے دیکھا جمعہ کے دن گزشتہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب جلوس کے لیے ہو گیا، جلوس کی نظر ہو گیا. اس جلوس کو دیکھنے کے لیے عورتیں بغیر پردے کے، جن عورتوں کو اللہ نے اپنے گھروں میں رہنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کے وقت میں اپنے شوہر سے فرماتی ہیں کہ علی، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے کو پردے میں رکھنا، میرے جنازے کو تم دیکھنا، میرے بچے دیکھنا، کوئی غیر مرد میرے جنازے کو، میرے جسم کو نہ دیکھ سکے. جنت کی عورتوں کی سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر آج کیا حالت ہے؟ اس کا نام محبت نہیں ہے. محبت کہتے ہیں اپنے چہرے کو نبی کے جیسا بناؤ. صرف جلوس میں ڈانس کر لینے سے عاشق رسول نہیں بنتے. صرف آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، محبوب کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا کہنے سے کوئی عاشق رسول نہیں ہوتا. اس آقا کی طریقے کو، اس آقا کی زندگی کو ہماری زندگی میں لانا پڑے گا، تب جا کر کامیاب ہوں گے. محبت کے ساتھ ساتھ طریقے پر چلنا، اتباع کرنا، تب جا کر اللہ تعالی ہمارے سے محبت کریں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یحببکم اللہ، اللہ تمہارے سے محبت کرے گا. محبت کرے گا، کسی کافر کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا، کسی کافر کو ہمت نہیں ہوگی ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی، کسی مشرک کو ہمارے کلمے کی توہین کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. آج اللہ کے بارے میں گستاخی، نبی کے بارے میں گستاخی، کلمے کے بارے میں گستاخی، مسجدوں میں گستاخی. ڈر نکل گیا، خوف نکل گیا. مسلمانوں کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ڈر آج غیر مسلم کے ایک چھوٹے سے ایک بچے کے دل میں نہیں ہے. بڑے بڑے پہلوان مسلمانوں کے، ان کا ڈر خوف کسی کے دل میں نہیں ہے. روب چلا گیا. آپس میں لڑو گے اللہ تمہارے روب کو ختم کر دے گا. لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی کو نہیں ہوتا، بہن بھائی کو نہیں ہوتا، ساس سسر کو نہیں ہوتا، بہو ساس کو نہیں ہوتا. ایک ایک کے دشمن، ایک ایک کے دشمن. لڑائیاں کرو گے، گالیاں دو گے، جھگڑو گے تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا. آج یہی وجہ ہے کہ ہمارا روب نہیں ہے، ہمارا دبدبہ نہیں ہے. لیکن جب اللہ کا حق ہمارے سر کے اوپر رہے گا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی ہمیں بات کرنے کی، ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی. اگر دوبارہ وہ مقام اور مرتبہ چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ فرماتے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے. اللہ جس سے محبت کریں گے اس کو ناکام نہیں کریں گے، نامراد نہیں کریں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. نبی سے محبت، نبی کی اتباع کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس لیے اتباع سنت ضروری ہے. ایک آدمی بیت الخلا گیا، واش روم گیا، ٹوائلٹ گیا، سنت کے مطابق گیا. ٹوائلٹ میں جانے کے لیے جو سنتیں ہیں، لیفٹ پاؤں رکھنا،
سر پر اوڑھ کر جانا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، دعا پڑھ کے جانا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، خبیث جنات سے، جناتنیوں سے، مرد سے بھی عورت سے بھی۔ کیوں سکھائی ہمارے نبی نے یہ دعا؟ اس لیے کہ ان کا گھر وہی ہے۔ سر پر اوڑھ کر جاؤ گے، ٹوپی پہن کر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام بلاؤں سے ہماری حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام مصیبتوں سے حفاظت کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں، سنت کے مطابق اگر کوئی آدمی بیت الخلا جاتا ہے، سنت کے مطابق نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر نور کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے خلاف کوئی آدمی 20 سال تک نماز پڑھا، 20 سال تک نماز پڑھا، سنت کے خلاف پڑھا، نبی کی سنت کے خلاف پڑھا، نبی نے جیسا نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے اس سنت کے مخالف اپوزٹ نماز پڑھا۔ نبی نے کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھو، اطمینان سے قرآن پڑھو، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، سورہ یاد کرو، 2-3 سورہ، انا اعطینا قل هو اللہ احد، انا اعطینا قل هو اللہ احد۔ فرض میں یہی سورہ، سنت میں یہی سورہ، نفل میں یہی سورہ، ان 2-3 سورتوں کے علاوہ آگے کب پڑھیں گے ہم؟ جنازہ اٹھے تو ہمارے سینے میں 30 پارے ہوں، کم سے کم ایک پارہ، 30واں پارہ، اما پارہ ہمارے سینے میں ہو۔ اللہ پوچھے کیا لایا؟ اللہ سے کہے یا اللہ میں حافظ تو نہیں بن سکا لیکن حافظوں سے محبت کرتا تھا، اماموں سے محبت کرتا تھا، علماء سے محبت کرتا تھا۔ اے اللہ جن کے سینوں میں قرآن ہے ان سے محبت کرتا تھا، ان کی مجلس میں بیٹھ کر ایک پارہ 30واں میں نے یاد کر لیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس ایک پارے کی برکت سے اللہ آپ کو حافظ قرآن بنا کے اٹھائے۔ سورہ یاد کریں، نئے نئے سورہ یاد کریں، جذبہ پیدا کریں، شوق پیدا کریں، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیں، کسی کو ملاقات کریں، ملاقات کر کے قرآن سیکھنے کی کوشش کریں تو سنت کے مطابق نماز پڑھو گے۔ اگر سنت کے خلاف نماز پڑھو گے 20 سال تو اللہ اس کے دل میں نور کو پیدا نہیں کرے گا۔ سنت کے مطابق قضائے حاجت کو جاتا ہے، اللہ اس کے اندر نور پیدا کریں گے۔ اگر نبی کے خلاف نماز پڑھیں گے اللہ اس کے اندر نور کو پیدا نہیں کریں گے۔ اتباع سنت بہت ضروری۔ کیا سنت کی اتباع؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی صحابہ کرام کو نبی کی محبت سکھانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی خواہش کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے نبی 60 پر 3 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، صدیق کی عمر 60 پر 4 مت کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ نبی کی عمر کے برابر میری عمر ہو۔ کیا محبت، کیا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے نبی کا انتقال پیر کو ہوا، ابو بکر کو بھی پیر کے دن انتقال دے دے۔ اللہ نے قبول کر لیا، پیر کو انتقال ہوا۔ یا اللہ میرے نبی کا انتقال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، ابو بکر چاہتا ہے کہ میرا انتقال بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہو، قبول ہوئی۔ ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے برابر زندگی۔ یہ آرزو، یہ تمنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اتباع سنت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی وجہ سے
اور ایک دعا کی، یا اللہ میرے نبی جب دنیا سے گئے تو ان کی بیوی کے گود میں ان کا سر تھا، میری دعا ہے کہ میرے انتقال کے وقت میں بھی میرا سر میری بیوی کے گود میں رہے، قبول ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے گئے تو ان کی بیوی کے گود میں ان کا سر تھا، ہر دعا کر لیا، یا اللہ میرے نبی کی جیسے موت نصیب فرما۔ اس کو کہتے ہیں اتباع سنت، محبت۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال 40 سال محنت کیا اللہ کو پانے کے لیے، چاروں سلسلے، چشتیہ، قادریہ، جنیدیہ، سہروردیہ، جو 4 سلسلے ہیں بڑے بڑے، ان سے بھی منسلک ہو گیا، بڑے بڑے سلسلوں کو میں نے پکڑ لیا۔ 50 سال کے بعد مجھے پتا چلا اگر اللہ کو پانا ہو تو ایک راستہ ہے، رسول اللہ کی اتباع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر کریں گے۔ مجھے پتا چلا 50 سال کے بعد میں نے اللہ کو پانے کا طریقہ پانے کے لیے 50 سال ہو گئے۔ اب تم کو معلوم ہو گیا، جلدی جلدی کر لو، ایک طریقہ ہے حضور کی سنت، حضور کی اتباع، حضور کا طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے گا، اللہ مل جائے گا، اللہ کو ہم پالیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ زندگی بہت ہی مختصر زندگی ہے۔ اس زندگی میں ہم نہ اپنی خوشی سے آئے ہیں، نہ جانے میں ہماری خوشی ہوگی۔ یہ درمیانی زندگی کو اگر ہم گزاریں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو انشاءاللہ یہ زندگی ہماری کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا، اللہ تعالی ہمیں غیروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، شرمندہ نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر آدمی یہاں سے ارادہ کر کے اٹھے، میرا کھانا حضور کے طریقے کے مطابق ہوگا، نوالا گر گیا تو اٹھا کر کھاؤں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بیت الخلا میں جاؤں گا، نکلوں گا، میرا دنیا کمانے کا، شادی کرنے کا، ولیمہ، جنازہ، دکان، تجارت، سب کچھ میرے نبی کے طریقے پر ہوگا۔ یہاں سے یہ ارادہ کر کے اٹھیں گے، ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، اس ارادے کو کامیاب کرنا اللہ کا کام ہے۔ ایک بچہ نکلا مدرسے میں داخلے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، ماں نے بھیجا، باپ نے بھیجا مدرسہ، تو اچانک بچے کا انتقال ہو گیا، الف تک نہیں پڑھا، با تا بھی نہیں پڑھا، قاعدہ بھی نہیں پڑھا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی تمنا تھی کہ میرا بچہ حافظ بنے، عالم بنے، میرے خاندان میں کوئی عالم حافظ ہو۔ اللہ کی مرضی انتقال ہو گیا۔ رات کو کسی خاندان والے نے، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ بچہ حافظوں کے ساتھ جنت کے اندر موجود ہے۔ نیت کرنا ہمارا کام، اس نیت کو کامیاب کرنا میرے خدا کا کام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیت کرو، میری زندگی، میری لائف سٹائل، میری زندگی کا ایک ایک طریقہ، میری وضع، میری قطع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔